میخوام که باهات بیام از دار دنیا فقط تو مونده بودی برام چجوری بات ودا کنم چجوری ازت جدا بشم. اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا کی اہمیت سے ہم بہت سے سبق سیکھتے ہیں، جبکہ 9 اور 10 محرم کو شہدائے کربلا پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ عالم انسانیت کے لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنگ کی ایک سمت تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا، جس نے بہادری، جرأت اور شجاعت اور صبر و استقلال کی وہ مثالیں قائم کی جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جبکہ ان کے مقابلے پر موجود افراد نے بھی خود کو مسلمان ہی کہا، ایسے مسلمان جو اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے نام پر بھی دھبا تھے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی ہدایت کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے نبی آخری الزمان اور خاتم النبیین کے نواسے اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ واقعہ کربلا کے عروج سے قبل صرف 9 محرم الحرام تک کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم و ستم کیوں ہوا جس پر عالم انسانیت آج بھی ماتم کرتی ہے۔ سیاست اور اقتدار کی بجائے اسلام کو بچانے کی کوشش کس نے کی؟ سب سے پہلے یہ حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کسی سیاست اور اقتدار کی جنگ کی بجائے صرف اور صرف بقائے اسلام کی جنگ تھی۔ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہتا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیعت اس لیے نہ کی کیونکہ آپ شریعت اسلامی کا نفاذ چاہتے تھے۔ یزید نے امیر المومنین کا منصب حاصل کرنے کے بعد شریعت مطہرہ کی وہ خلاف ورزیاں کی کہ انسانیت بھی اس پر شرمسار ہوئی، جس سے بیعت کا مطلب صرف یہ لیا جاتا کہ اقتدار کی مسند پر بیٹھ کر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے۔ جنگ کے دونوں اطراف ایک اہم فرق ہے، ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا تھے جنہیں شہید کیا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنایا گیا، 72 ساتھی، کچھ غلام اور 22 اہل بیت کے جوان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی کچھ خواتین اور بچے جنگ کی ایک سمت موجود تھے۔ ایک طرف تو یزید کی طرف سے جنگ کے لیے ماہر سپاہی اور سپہ سالار کی خدمات حاصل کی گئی، جبکہ دوسری جانب کوئی فوج نہیں تھی بلکہ ایک ایسا خاندان تھا جس نے اسلام کے لیے جان دینے کا عزم رکھتے ہوئے ہی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ بیعت نہ کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ بنیادی طور پہ اسلام میں امیر المومنین کے منصب پر اس شخص کو فائز کیا جاتا تھا جس کا اعلیٰ کردار ہو، مکمل طور پر بے داغ ہو۔ تاہم یزید کے کردار میں کچھ ایسی برائیاں تھیں جن کے تحت تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یزید خلافت کا کسی لحاظ سے اہل نہیں تھا۔ صحابہ اکرام یزید کے خلاف تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یزید کی خلافت برحق تھی تو ہمیں یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ نمرود، فرعون جیسے لوگوں نے بھی حکمران بن کر کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا جس کا کافر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ یہ شخص مسلمان نہیں تھا کیونکہ وہ خدا کے قائم کردہ حدود و قیود، حلال و حرام اور شریعت اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ وہ بیت اللہ کا احترام نہیں کرتا تھا، نہ ہی مسجد نبوی کو اہم سمجھتا تھا۔ وحی کا انکار، فرشتوں کی تکذیب اور قریش و بنو ہاشم کو ڈھونگی قرار دینا اس کی خصلت تھی۔
خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں قتل کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کے ذہن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کوئی احترام نہیں تھا۔ کربلا میں رفقائے حسین علیہ السلام کے شہید کرنے کے بعد یزید نے بدر میں مارے گئے کفار کو باپ دادا قرار دیا۔ اہل کوفہ کے خطوط اور امام حسین علیہ السلام کا رد عمل کوفہ میں موجود مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ یزید کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ تاہم جنگ کربلا میں اہل کوفہ کے کردار پر صرف ایک ہی مثال صادق آتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، یعنی اہل کوفہ وفا نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلا کر اور ظلم کے خلاف کمر بستہ ہونے کی دعوت دینے کے بعد کوفی تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جنگ آخری دم تک لڑی۔ واقعہ کربلا کی تفصیلات کوفیوں کے خطوط پر رد عمل دیتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق بھیج دیا تاکہ درست صورتحال معلوم کی جا سکے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد 18,000 کوفیوں نے چند ہی دنوں میں مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ مسلم بن عقیل کا خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین بھی کوفہ پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور ابن زبیر نے آپ کو روکا اور کہا کہ کوفی غدار اور بے وفا ہیں، جنہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ پہلے بھی بے وفائی کی ہے۔ ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ عراق میں حالات اچانک پلٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کے کسی نے مخبری کرتے ہوئے مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کے ٹکراؤ کے بعد خطرہ بھانپتے ہوئے ہی سارے کوفی منزل سے غائب ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا امام حسین عراق کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آپ نے ارادے پر پھر تبدیل کیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ یہاں ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا جس کی ذمہ داری امام حسین نے بیعت لینا تھی۔ کچھ دنوں بعد 4,000 سپاہیوں کا لشکر بھی روانہ کیا گیا جس کی سربراہی عمر بن سعد نے کی۔ محرم کے دوران کربلا میں حضرت امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ سن 61 ہجری میں 9 محرم تک یزید کی بیعت کے لیے زبردست دباؤ ڈالا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، مکہ واپس جانا چاہتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یزید کے لشکر نے انکار کر دیا۔ کہا گیا کہ آپ یا تو یزید کے بیعت کر لیں یا ابن زیاد کے پاس ہمارے ساتھ چلیں۔ تاہم آپ نے سختی سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں شمر ایک نیا دستہ لے کر آ گیا، جس کے بعد جنگ لازمی ہو گئی اور مصالحت کے امکانات ختم ہو گئے۔ صرف 72 ساتھیوں کے ہمراہ ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین میدان کربلا میں نکلے۔ 10 محرم کے روز جنگ کے ایک ایک کر کے تمام رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ سنان بن انس نامی شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ شہادت کا مقصد غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شریعت کے خلاف کسی حکمران کی غلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دی، جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ یہاں اگر یہ واقعہ روک دیا جاتا، حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو رفقائے کربلا جانیں تو بچ جاتی، لیکن شاید آج اسلام کو اتنا اہم مذہب نہ سمجھا جاتا کہ یہ آج ہی جسے تسلیم کرتے ہوئے شاعر مشرق نے بھی فرمایا، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔